بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب ذیشان کو سزاوار ہے. لاکھوں اربوں کروڑوں درود و سلام خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا اور ہدایت کی تمام باتوں کو ہم تک صحیح طور پر پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دنیا کے تمام ادوار سے بہترین دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جو کام ہوا وہ بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ بن گیا. اب اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلے گا تو وہ شخص دین اسلام پر چلنے والا کہلائے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے فرمان کے مطابق کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس شخص نے ہدایت کی پیروی کی اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. تو یہ وہ ہدایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو منزل من اللہ، اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اسوہ حسنہ کا ایک اہم جز بیعت کرنا بھی ہے. بیعت کے حوالے سے بہت سے احکامات موجود ہیں، اور آج کے اس دور میں جبکہ فتنے منڈلا رہے ہیں، بیعت کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کیونکہ اجتماعیت کا انحصار بیعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس طرح سے اگر بیعت کو غیر مؤثر ثابت کر دیا جائے تو اجتماعیت کا اثر زائل کرنے میں کوئی دقت یا کوئی پریشانی سامنے نہیں آتی. اس لیے ہر شخص جو جماعت المسلمین کی مخالفت میں ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بیعت کو ہر صورت میں غیر فعال قرار دے اور یہ ثابت کر دے کہ بیعت جو ہے وہ درست عمل نہیں ہے. بیعت کے حوالے سے ایسے دلائل پیش کر کے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں اور اس طرح سے جماعت المسلمین سے متنفر ہوتے جائیں گے، اور وہ اجتماعیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم تھی، جس کو آج دوبارہ نئے سرے سے قائم کیا گیا، اس اجتماعیت کو پھر دوبارہ پارا پارا کر دیا جائے. اس سلسلے میں 3 اقساط میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے آپ کے سامنے بے حکومت امیر کی بیعت کے حوالے سے بیان کیا جائے گا.
کیونکہ اس وقت سب سے اہم ہتھیار یہ ہے بیعت کو غیر مؤثر ثابت کرنے کے لیے، وہ یہ کہ معترضین یہ کہتے ہیں کہ بیعت خلیفہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا بیعت صرف خلیفہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اور پھر دوسری قسم میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل بیان کیا جائے گا کہ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہوا کرتا تھا بیعت کے حوالے سے، اور تیسری قسم میں انشاءاللہ العزیز بے حکومت امیر کی اطاعت کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز تین اقساط یہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ پہلی قسم میں بے حکومت امیر کی بیعت، یہ ہماری جماعت المسلمین کی طرف سے کتابچہ موجود ہے اس حوالے سے، لیکن لوگ کتابچوں کی طرف کم جاتے ہیں۔ موجودہ امیر جماعت المسلمین محمد اشتیاق صاحب نے اس کتابچے کو تحریر کیا 20 جمادی الاولی 1424 ہجری میں یہ شائع ہوا، اور انتہائی مؤثر کتابچہ ہے، دلائل کے ساتھ مزین کتابچہ۔ آپ کے سامنے اسی کتابچے سے میں دلائل پیش کروں گا جو کہ بیعت کے حوالے سے، اور میں صرف اور صرف احادیث کا وہی حصہ جو بیعت سے متعلق ہے اسے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ باقی اگر اس حدیث کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو حوالہ بھی پیش کر دوں گا، اور اس کے حوالے سے جو پھر یہ آپ کو کتابچہ کی بھی نشاندہی کر دیتا ہوں، اس میں بھی حدیث مکمل لکھی ہوئی ہیں وہ احادیث، تو آپ اس کی طرف رجوع کر کے پوری حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم ابتدا کرتے ہیں بے حکومت امیر کی بیعت کرتے ہیں۔ ابتدا میں امیر صاحب لکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو ایوان ہائی کفر میں زلزلہ آیا، حالات دشوار ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ دار دشمن ہو گئے، حالات اس قدر مخدوش ہو گئے کہ لوگ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں تو ہمیں قتل کر۔ ایک حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وہ میں آپ کے سامنے پوری پیش کر دیتا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو کس قسم کی زندگی گزارتے رہے اور کیا مصائب و پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ کسی شخص نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو یہ معلوم کرنے کے لیے آئے کہ کیا وہ سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں قیام میں نے کیا، اور پھر ایک دن علی رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، انہوں نے کہا کہ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں بالکل، میں اجنبی شخص ہوں، مکہ کے رہنے والا نہیں ہوں، مکہ کے باہر سے آیا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے گھر لے گئے، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گھر چل دیا، اور نہ انہوں نے مجھ سے معلوم کیا نہ میں نے انہیں اپنے متعلق بتایا کہ میں کیوں مکہ آیا۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی میں پھر دوبارہ مسجد کی طرف آ گیا تاکہ معلوم کر سکوں وہ شخص کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر جب 2-3 دن گزرے، علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا چیز تمہیں اس شہر میں لائی ہے، یعنی مکہ میں تمہیں کیا چیز لائی؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، ان کتمت علی اخبرتک، کہ اگر آپ میری بات کو راز رکھیں، مجھ پر چھپائے رکھیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ کہا علی رضی اللہ عنہ نے کہ میں ضرور ایسا ہی کروں گا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مکہ میں کوئی شخص ظاہر ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔
تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو، میں انہی کے پاس جا رہا ہوں، تو تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ تمہارے لیے کوئی خطرہ ہے تو میں دیوار کی طرف کھڑا ہو جاؤں گا، گویا میں اپنی جوتی درست کر رہا ہوں اور تم سیدھے چلتے رہنا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ چلے، وہ بھی چلے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اعرض علی الاسلام، کہ میرے سامنے اسلام پیش کیجئے تاکہ میں اسلام کو معلوم کر سکوں، اسلام کو پہچان سکوں۔ کہتے ہیں فعرضہ فاسلمت مکان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مجھ پر پیش کیا تو میں نے وہیں اسلام کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اکتم هذا الامر وارجع الى بلدك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل، کہ اے ابو ذر تم اسلام لانے کو، اپنا اسلام لانے کو چھپائے رکھنا اور ابھی تک کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور اپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ ہم غالب آ چکے ہیں تو پھر تم واپس آ جاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں ضرور بضرور اسلام کو ان کے سامنے واضح الفاظ میں بیان کروں۔ اور مسجد حرم میں آئے اور وہاں قریش موجود تھے اور بیان کیا یا معشر قریش انی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ اے قریش کی جماعت، میں یہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو قریش نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس بے دین کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اس کو مارو۔ پھر سارے جو قریش وہاں پر موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اور اس قدر مارا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مرتے مرتے بچے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب المراقب میں موجود ہے۔ یہ عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی اسلام کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور اسی طرح کا واقعہ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سخت نگرانی میں رہا کرتے تھے، اور میں بھی چھپ چھپا کر کسی طریقے سے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا نبی، کہ میں نبی ہوں۔ فقلت وما نبی، میں نے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر پوچھا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ بأی شیء ارسلک، آپ کو کس چیز کے ساتھ اللہ تعالی نے بھیجا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں بیان کی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب صلاۃ المسافرین میں موجود ہے۔ اور جب آپ یعنی عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی متبعک، میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم میری پیروی کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تو لہذا تم واپس لوٹ جاؤ، اور جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم غالب آ گئے ہیں تو تم جو ہے پھر ہمارے پاس لوٹ آنا۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں اسلام اجنبی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب تھے، لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، اور اس طرح سے جو لوگ اسلام کو تلاش کرنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ اس طرح سے چھپ چھپا کر خاموشی کے ساتھ آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ بہرحال اسی دور میں
بیعت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ضماد رضی اللہ عنہ کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کیا، جب ضماد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا مکہ میں آئے، کیونکہ وہ آسیب کا علاج کیا کرتے تھے، تو اہل مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا، بے وقوف لوگوں نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہو گئے۔ کہتے ہیں ضماد رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا کاش میں اس شخص کو دیکھوں جس کے متعلق یہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ دیوانے ہو گئے ہیں، میں ان کو دیکھوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے ان کو شفا عطا فرما دے۔ پھر انہوں نے ان سے ملاقات کی اور یہ بیان کیا کہ میں آسیب کا علاج کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ چاہتا ہے جسے اس کو میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دیتا ہے، کیا آپ اپنا علاج کروانا چاہیں گے؟ فہل لک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ضماد رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو کہا کہ ان کلمات کو دوبارہ دہرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 دفعہ دہرائے۔ پھر کہتے ہیں ضماد رضی اللہ عنہ کہ میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، جادوگروں کی باتیں سنی ہیں، شاعروں کے کلام سنے ہیں، مگر اس کلام کے مثل کوئی کلام نہیں سنا۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھی یدک ابایعک علی الاسلام، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ قال فبایعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ضماد رضی اللہ عنہ سے بیعت لی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وعلی قومک، کیا تمہاری قوم کی طرف سے بھی یہ بیعت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وعلی قومی، میری قوم کی طرف سے بھی یہ بیعت۔ تو اس طرح سے ضماد رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ کتاب الجمعہ میں صحیح مسلم کی باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ 868 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیعت کا کچھ نہ کچھ حصہ ابتدائی اسلام سے پہلے بھی تھا، لیکن جو اہمیت اسلام نے بیعت کو دی ہے وہ اہمیت نہیں ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے، ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسری حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسند احمد کی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے متعلق، جن کا واقعہ آپ نے سنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل لك الى بیعۃ ولک الجنہ، کہ کیا تم بیعت کرنا چاہتے ہو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ بالکل وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کا مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہی الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہے کہ هل لك الى بیعۃ، کیا تم بیعت کرو گے، ولک الجنہ، اور تمہارے لیے بیعت کے بدلے میں جنت۔ بیعت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، فروخت کر دینا، بیچ دینا، اور یہ خرید و فروخت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کچھ لو کچھ دو کے بنیاد، اور یہ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کے لیے اپنا مال قربان کر دیا، اور اللہ سے اس کے بدلے میں جنت حاصل کی۔ یہ مقصد ہے دراصل اصل میں بیعت کا، اور اسی مقصد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بیعت دی۔ قلت نعم، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
جنت تو کس کو نہیں چاہیے، جنت کا تو ہر شخص متلاشی ہے۔ اور کہتے ہیں وَبَسَطْتُ يَدِيَ، میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیا اور اس طرح سے میں نے بیعت کر لی۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے 21509 نمبر، اور اس کی سند کو فتح الربانی میں علامہ احمد بن عبد الرحمن البنا الساعتی نے فتح الربانی میں جید کہا ہے، اور اسی طرح سے اس کے تمام راویوں کو علامہ حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں جو ہے اس کے تمام راویوں کو ثقہ کہا۔ یہ معاملہ ہے بیعت کے حوالے سے، دو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بیعت کا ثبوت معلوم ہو گیا، اور یہ بیعت کا ثبوت مکی زندگی کے متعلق ہے، اور مکی زندگی وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اور ان دو احادیث کے بعد امیر محترم بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بحث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیعت کرنے کے لیے خلافت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ جناب خلیفہ کی بیعت ہوگی۔ بعض حضرات اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ بیعت تو خلیفہ کی ہوتی ہے۔ قارئین کرام، ان حضرات سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، آخر خلفاء بیعت کیوں لیتے؟ کیا بیعت خلفاء نے ایجاد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے؟ اسی سنت کی پیروی میں خلفاء بھی بیعت لیتے تھے۔ آپ کی بیعت بے حکومت اور بغیر طاقت اور بغیر غلبے کے تھے۔ جن حضرات نے یہ شوشہ چھوڑا کہ بیعت خلفاء کی ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول گئے۔ ضد اور ہٹ درمی میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ورنہ حقیقت آپ کے سامنے۔ اب دوسری بات یہ آ گئی کہ سمع اور طاعت کی بیعت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کیا سمع اور طاعت کی بیعت لی ہے؟ اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مکہ میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا کہ تم دین کے معاملے میں میری مدد کرو۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پکار کا جواب نہیں دیا، تو پھر اہل یثرب آئے، مدینہ کے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 افراد، اور جب وہ آئے تو کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ علی ما نبایعک، مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے 70 انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم، جن میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور بیان کرتے ہیں فقلنا یا رسول اللہ علی ما نبایعک، کہ ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ قال تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل وعلی التفقد، کہ تم اس بات پر بیعت کرو تم سنو گے اور اطاعت کرو گے، یعنی میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے، چاہے تنگی کی حالت میں ہو یا آسانی کی حالت میں ہو، اور اسی طرح سے تمہارا دل خوش ہو یا ناخوش ہو، تم پسند کرتے ہو یا ناپسند کرتے ہو، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کاموں میں بھی تم میری اطاعت کرو گے، اور برائی کے کاموں سے جو روکا جائے گا اس کے معاملے میں میری اطاعت کرو گے۔ وَأَن تَقُومُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، اور تم اللہ کے معاملے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ وَعَلَىٰ أَن تَنْصُرُونِي،
اور یہ کہ تم میری مدد کرو گے اذا قدمت علیکم جب میں تمہارے پاس آؤں گا یثرب میں فتمنعونی مما تمنعون منه انفسکم وابناءکم وازواجکم جس چیز سے تم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو محفوظ رکھتے ہو ان تمام معاملات سے مجھے بھی محفوظ رکھو وَلَكُمُ الْجَنَّةُ اور اس کے بدلے میں تم سے جنت کا سودا کرتا ہوں فَقُمْنَا إِلَيْهِ نُبَايِعُهُ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 70 صحابہ جو انصاری مدینہ میں آئے تھے ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی فاخذ بیدہ اسعد بن زرارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے ہاتھ پکڑا وہو اصغر 70 رجلا وہ ان 70 صحابہ میں سب سے چھوٹے تھے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، طبرانی اوسط میں بھی موجود ہے، اخبار مکہ میں بھی موجود ہے، مجمع الزوائد میں بھی اس حدیث کو علامہ ہیثمی لائے ہیں، اور اس حدیث کی سند کو علامہ ہیثمی نے بھی صحیح کہا ہے، علامہ البانی نے بھی صحیح کہا ہے، اور شعیب الارناؤوط نے بھی صحیح کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی بیعت لے رہے ہیں اس بات پر کہ تم میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے، اور چاہے وہ خوشی کی حالت میں ہو یا تنگی کی حالت میں ہو، چاہے وہ چاہتے ہوئے ہو یا نہ چاہتے ہوئے ہو، ہر حال میں تم میری اطاعت کرتے ہو۔ یہی حدیث چلتے ہوئے آگے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ہے، انہوں نے یہ کہا فواللہ لا ندع هذه البیعۃ ابدا کہ ہم اس بیعت کو کبھی نہیں توڑیں گے، ولا نسلبها ابدا نہ کبھی اس بیعت کو کسی سے چھینیں گے، کسی کو توڑنے دیں گے۔ فبایعناہ، یہ مجمع الزوائد میں مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی فاخذ علینا وشرط ویعطینا علی ذلک الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور ہاتھ ہمارا پکڑا اور ہم سے شرائط رکھی، اور اس کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ مسند احمد میں، مسند بزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ابو مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح یوم عقبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، 70 صحابہ انصاری صحابہ کا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہم سے اللہ کے متعلق بھی سوال کیجئے، اپنے کے متعلق بھی سوال کیجئے، اپنے تمام اصحاب کے متعلق بھی سوال کیجئے، یعنی ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اما الذی اسأل لربی ان تؤمنوا به ولا تشركوا به شیئا، کہ جو میں اللہ کے متعلق تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، واما الذی اسأل لنفسی، اور رہا میرا معاملہ میں اپنے متعلق تم سے یہ سوال کرتا ہوں، اسألکم میں تم سے سوال کرتا ہوں ان تطیعونی اہدکم سبیل الرشاد، کہ تم میری اطاعت کرنا، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاؤں گا۔ واسألکم لی ولی اصحابی، میں تم سے اپنے متعلق اور اپنے صحابہ کے متعلق اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تم ہماری مدد کرو گے اس وقت کہ جب ہم تمہارے پاس آئیں گے، اور جن چیزوں سے تم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اپنی بیوی بچوں کو محفوظ رکھا ہے، تو ان سے ہمیں بھی محفوظ رکھو۔ پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہی حدیث ہے
اور ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں موجود ہے فَلَكُمْ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةِ، اللہ کے پاس تمہارے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ پھر کہتے ہیں فَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، فَبَايَعْنَاهُ، اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ طبرانی کی حدیث ہے یہ 9886 نمبر، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، مجمع الزوائد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ حدیث جو ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کی گئی ہے، یہ حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت بھی موجود ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان اول من ضرب علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البراء بن معرور، کہ براء بن معرور پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور ان کے بعد ثم تبایع القوم، پھر لوگ پے در پے ان کے مسلسل یک کے بعد دیگرے بیعت کرنے لگے۔ فلما بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ہم سب بیعت کر چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، صرخ الشیطان، تو شیطان نے چیخ ماری، یعنی کہ شیطان کو کسی قدر یہ بات پسند نہیں آئی کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو اوس اور خزرج قبیلے سے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 12 نقباء مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، تو شیطان کو یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہوئی اور وہ چیخ پڑا۔ یہ حدیث بھی مجمع الزوائد میں بھی ہے، مسند احمد میں 15836 نمبر پر بھی موجود ہے، 15798 نمبر پر بھی موجود ہے، طبرانی کبیر میں موجود ہے 174 نمبر حدیث۔ اور اس حدیث کی سند کو بھی البانی صاحب نے صحیح کہا ہے، مجمع الزوائد میں علامہ حسنی نے بھی اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، بیان کرتے ہیں یا ایھا الناس هل تدرون علی ما تبایعون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس بات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر آگے ان تمام 12 نقباء کا ذکر کرتے ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 9 خزرج قبیلے سے نقباء مقرر کرنا اور 3 اوس قبیلے سے مقرر کرنا۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں تبایعونہ ان تحاربوا العرب والعجم والجن والانس، کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پر بیعت کی تھی کہ تم عرب سے بھی جنگ کرو گے، عجم سے بھی جنگ کرو گے، اور جنات اور انسان سے بھی جنگ کرو گے۔ فقالوا نحن حرب لمن حارب، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور جنگ کریں گے جن سے وہ جنگ کریں گے، اور ان لوگوں کو جن کو آپ سلامتی دیں گے ہم ان کو بھی ان کے ساتھ سلامتی کا معاملہ رکھیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ اشترط، کہ ہمارے لیے شرائط رکھیے کہ کن شرائط پر آپ ہم سے بیعت کریں۔ قال تبایعونی علی ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر بیعت کرو کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، وتقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو گے، وتؤتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، والسمع والطاعۃ، اور تم میری بات سنو گے اور اس کی اطاعت کرو گے، وَأَلَّا تُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور امارت کے معاملے میں اس کے اہل سے یعنی امیر سے نہیں جھگڑو گے، وَأَن تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اور ان چیزوں کو تم مجھ سے بھی روکے رکھو گے جن چیزوں کو تم اپنے آپ کو روکے رکھتے ہو، جن چیزوں کو تم اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے روکے رکھتے ہو۔
طبرانی اوسط میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، 4138 نمبر، مجمع الزوائد میں بھی 9895 نمبر حدیث پر یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس حوالے سے تذکرہ کیا عقبہ کے حوالے سے، اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ بھی طبرانی میں موجود ہے 1745 نمبر پر، اور مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، اور اس کی سند کو علامہ حیثمی نے صحیح کہا ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کو صرف خلافت کے ساتھ مشروط نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیعت خلفاء کی ہوتی ہے، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کوئی ایک حدیث پیش کر دے جس میں یہ موجود ہو کہ اگر خلافت نہ ہو تو پھر بیعت نہیں لی جائے گی۔ کوئی ایک دلیل پیش کر دے، ایسی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، صرف اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خلافت میں یہ بیعت لی گئی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام چھوڑا صحابہ کرام پر، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت تو خلافت موجود تھی، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بغیر خلافت کے بیعت بھی نہیں ہوگی؟ اور اس سے پہلے یہ جو حدیث علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں ایک اور چیز بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، قم یا علی فبایعہم، کہ اے علی کھڑے ہو جاؤ اور ان سے بیعت کرو، ان سے بیعت لو۔ قال علی ما ابایعہم، علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں کس بات پر ان سے بیعت لوں یا رسول اللہ؟ قال علی ان یطاع اللہ ولا یعصی، وعلی ان تمنعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہل بیتہ، اور اس بات پر بیعت لو، اس بات پر بیعت لو کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وعلی ان تمنعوا رسول اللہ واہل بیتہ وذریتہ فما تمنعون منہ انفسکم وذراریکم، کہ جن چیزوں سے اپنے آپ کو تم محفوظ رکھتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو محفوظ رکھتے ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ رکھو گے، اور اہل بیت کو بھی محفوظ رکھو گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو بھی محفوظ رکھو گے۔ تو یہ تمام احادیث اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی شرط خلافت کے ساتھ نہیں رکھی۔ تو لہٰذا جو لوگ بیعت کی شرط خلافت کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، ان کو اس تخصیص کے لیے دلیل پیش کرنا ہوگی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بغیر حکومت کے، بغیر طاقت کے بیعت لے رہے ہیں، اور بیعت اس بات پر لے رہے ہیں کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو لہذا پھر یہ کیوں کر کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت ہے وہ خلافت کے ساتھ مخصوص ہے؟ بیعت کے مسئلے کو صرف خلافت کے ساتھ مخصوص کر کے بہت بڑا جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی سے شروع کیا، اس سنت کو معدوم کیا جا رہا ہے، اس سنت کو ترک کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں وضاحت کرتے ہیں امیر جماعت المسلمین محترم محمد اشتیاق صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو مکی زندگی میں بیعت لے ہی رہے تھے، مگر آپ کے داماد بھی آپ کے اذن سے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ اتنی وضاحت سے احادیث روایت کی گئی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بیعت خلیفہ کی ہوگی، بلکہ درجیل الفاظ تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بے حکومت امیر ہی کی بیعت ہوتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لیتے وقت لوگوں سے عہد لینا کہ اللہ کی اطاعت کرو گے
اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، میری مدد کرو گے، میرے گھر والوں کی مدد کرو گے، میری اولاد کی مدد کرو گے، عرب سے، عجم سے، جنات سے، انسان سے جنگ کرو گے، اور اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، سنو گے اور اطاعت کرو گے، امارت کے حقدار سے امارت نہیں چھینو گے، اس سے نہیں جھگڑو گے، جو ساز و سامان تم اپنے لیے جمع کرتے ہو اسی طرح میرے لیے بھی رکھو، خون کے بدلے خون اور انہدام کے بدلے انہدام کرو گے، یعنی جو قوم ہماری بستی کو برباد کرے گی، ہمیں گھر سے بے گھر کر دے گی، ہمارے گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کرے گی، تم بھی ان سے ہمارے متعلق یہ بدلہ لو گے، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، جس سے تم جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا، جس کو تم سلامتی دو گے اس کو میں سلامتی دوں گا، تم کبھی بیعت نہیں توڑو گے، نہ کسی سے بیعت چھینو گے، نہ کسی سے بیعت توڑنے کا مطالبہ کرو گے۔ یہ عہد و پیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لیے جب آپ بے سر و سامان تھے، لہٰذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیعت لینا کمزور حالات میں ہوتا ہے، اس وقت آدمی کو طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تمام ان افراد کو جو اسلام قبول کر چکے ہیں جمع کرنے کے لیے، ان کو فعال رکھنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے بیعت ہی کام کی۔ اب ہم بیعت کی اہمیت و افادیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر جو امیر جماعت المسلمین محمد اشتیاق صاحب نے اپنے اس کتابچے میں لکھی ہیں، صرف احادیث ہی کی طرف رجوع کریں گے اور اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ بیعت کی کیا اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب الامر بلزوم الجماعہ، حدیث نمبر 1851، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِیتَةً جَاہِلیَّةً، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 259 اور 403 ہے، اور مسند احمد میں بھی موجود ہے 17800 نمبر۔ حدیث کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ من خرج من الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه حتى يراجع، کہ جو شخص جماعت سے بالشت برابر بھی دور ہوا تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا، حتی یراجعہ، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے جماعت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من مات ولیس علیہ امام جماعت فإن موتته موتۃ جاہلیۃ، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس پر امام جماعت نہیں ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب الفتن اور صحیح مسلم کتاب الامارہ میں، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 7053 اور صحیح مسلم کا حدیث نمبر 1849، من کریہ من امیرہ شیئا فلیصبر، کہ جس شخص نے امیر میں کوئی ایسی بات دیکھی جو اسے ناگوار معلوم ہو، فلیصبر، اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص سلطان سے بارش بھر بھی دور ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔
اور اسی طرح سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے حدیث، مسند احمد میں موجود ہے 16,922 نمبر پر، طبرانی میں موجود ہے 13,604 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ، مسند ابو داؤد 83 میں موجود ہے 2,025 نمبر، مسند ابو یعلا میں 7,375 نمبر، اور صحیح ابن حبان میں 4,573 نمبر۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بغیر امام کے مرا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ تمام مرفوع احادیث ہیں۔ ان جو نمبرات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان نمبروں پر اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مسند طبرانی اوسط میں اور مسند احمد میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، من مات ولا بیعۃ علیہ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بھی موجود ہے، اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس حوالے سے حدیث موجود ہے، مسند احمد میں 15,734 نمبر، من مات ولیست علیہ طاعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس پر امیر کی اطاعت نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وَإِنْ خَلَعَهَا بَعْدَ مِنْ بَعْدِ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فی عنقہ، کہ جس شخص نے بیعت کر لینے کے بعد اس کو اپنی گردن سے اتار پھینکا، لقی اللہ لیست لہ حجۃ، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس اس امر کو بیان کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح سند حسن سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ جاہلیت کی موت کیا ہے۔ شروح احادیث کی کتابوں میں کیونکہ یہ بات ہر جگہ بیان کی جاتی ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کو سلف صالحین کے فہم سے سمجھنا چاہیے۔ ہم سلف صالحین کے فہم سے سمجھتے ہیں۔ تمام شروح احادیث آپ اٹھا کر دیکھیں، میتۃ جاہلیۃ سے مراد اس موت کو کہا گیا ہے جو موت اسلام سے پہلے لوگوں کی تھی۔ جاہلیت سے مراد تمام صاحبین نے جنہوں نے شرح لکھی، ان میں چاہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی دوسرے، تمام کے تمام نے اس سے مراد یہی لیا ہے، بلکہ بعض جو کہ عصر حاضر کے علماء ہیں انہوں نے اس سے بہت سخت الفاظ مراد لیے ہیں۔ میں الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا، میں صرف یہ بتا دوں کہ جاہلیت سے مراد ہر شخص نے، سلف صالحین میں سے ہر شخص نے جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کے زمانے کو لیا ہے۔ اور پھر یہ بات کسی کے الفاظ میں نے سنے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مکی زندگی میں جاہلیت کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، یعنی جاہلیت کے موت کے ساتھ بیعت کو ثابت کیا جائے۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بیان کیے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ساتھ موجود ہیں کہ یہ جاہلیت کی موت تب ہوگی جب خلافت ہوگی، اور جب خلافت نہ ہو تو بے شتر بے مہار پھرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا وہ ایسی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پیش کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جاہلیت کی موت یہ اس لیے ہے کہ اسلام سے پہلے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نمونہ موجود تھا۔ جو زماد رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے کہا ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، کہ آپ اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔
گویا کہ اس کا نمونہ موجود تھا، لیکن جو اہمیت اسلام نے دی ہے وہ اہمیت اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ اس لیے جب کوئی شخص بیعت نہیں کرتا اس کی موت کو جاہلیت کی موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کسی صورت درست نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توبیخاً الفاظ بیان کیے ہیں۔ یہ توبیخاً نہیں ہے، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو ہلکا نہ لیجئے، اور اس قدر اہمیت جب بیان کی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو پھر ان الفاظ کو اور بیعت کو ہلکا نہ لیجئے۔ بیعت کو یہ کہہ کر کہ یہ کیونکہ خلیفہ کے ساتھ مخصوص ہے بغیر دلیل کے، اس کو نہ چھوڑیے۔ اور وہ لوگ جو یہ تخصیص کرتے ہیں کہ یہ خلیفہ کے ساتھ مخصوص ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ خلیفہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ بیان کیے ہیں اس حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام باتوں سے محفوظ رکھے کہ ہم جاہلیت کی موت مریں، یا ہم اس حال میں مریں کہ ہماری گردن میں امیر کی بیعت نہ ہو، یا ہم اس حال میں مریں کہ ہم امیر کی بیعت توڑ دیں اور اس طرح سے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار دیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ فلاں صحابی نے بیعت نہیں کی، انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی، اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا جائے گا کہ کیا جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے کیا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ البتہ میں ایک بات ضرور کہوں گا، اس کے اولین مخاطبین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں، تو سب سے پہلے عمل کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں۔ 70 آئے تو 70 نے بیعت کی، اکیلے آئے تو اکیلے نے بیعت کی، سب بیعت کرتے چلے گئے، تو لہٰذا کسی صورت درست نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تفصیلاً گفتگو انشاءاللہ اگلے قسط میں کریں گے، ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔